بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 5 کے سبجیکٹ انگلش کا 5واں یونٹ نمبر 5 تیار کرنے جا رہے ہیں، جس کا ٹائٹل ہے فادر آف دا نیشن، یعنی قوم کا باپ، بابائے قوم۔ تو یہ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے حالات زندگی کے حوالے سے یونٹ بنایا گیا ہے۔ تو پیارے اسٹوڈنٹس، فرسٹ پیراگراف میں آ جائیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح از دا فاؤنڈر آف پاکستان۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاکستان کے بانی ہیں، فاؤنڈر بانی۔ He was born on 25 December 1876 in کراچی۔ آپ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہو گئے۔ He was born، آپ پیدا ہوئے۔ دسمبر کا ڈی کیپٹل ہر منتھ کے نام کا پہلا حرف بڑا لکھتے ہیں۔ کراچی کا کے کیپٹل ہر شہر کے نام کا پہلا حرف بڑا لکھتے ہیں، چونکہ یہ پراپر نون ہے۔ His father's name was پونجا جناح۔ آپ کے والد کا نام پونجا جناح تھا۔ He was a famous businessman۔ وہ ایک معروف کاروباری شخص ہے۔ بزنس مین، کاروباری شخص، فیمس، مشہور، معروف۔ تو یہ کن کی بات ہو رہی؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے والد گرامی پونجا جناح کی بات ہو رہی۔ He completed his early education from سندھ مدرسۃ الاسلام۔ آپ نے، یعنی قائد اعظم نے، اپنی ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام سے مکمل کی۔ کمپلیٹیڈ، مکمل کی۔ ارلی ایجوکیشن، ابتدائی تعلیم، اور سندھ مدرسۃ الاسلام۔ He was an efficient and hard working student۔ آپ ایک مستعد اور محنتی طالب علم تھے۔ اسٹوڈنٹ کا معنی طالب علم، ہارڈ ورکنگ کا معنی محنتی، ایفیشینٹ کا معنی مستعد، استعداد والا۔ He used to study late at night۔ آپ رات کو دیر گئے تک پڑھا کرتے۔ آپ رات کو دیر تک یا رات گئے تک پڑھا کرتے۔ Used to study، پڑھا کرتے۔ One night، ایک رات، his aunt said to him، آپ کی آنٹ نے، خالہ، چچی، انہوں نے آپ سے کہا، you will make yourself ill from so much study۔ آپ اتنی زیادہ پڑھائی سے اپنے آپ کو بیمار کر لیں گے۔ کون کس سے کہہ رہی ہیں؟ آپ کی آنٹ کہہ رہی ہیں قائد اعظم سے۔ He answered to his aunt۔ آپ نے اپنی آنٹ کو، اپنی خالہ کو جواب دیا، you know، آپ جانتی ہیں، I cannot achieve anything in life۔ میں زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر سکتا unless I work hard، کہ جب تک میں محنت نہ کروں۔ آپ نے اپنی خالہ کو جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے جب تک میں محنت نہ کروں میں زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ believed، قائد اعظم محمد علی جناح کا یقین تھا، if he did not work hard، کہ اگر انہوں نے محنت نہ کی، he will never be able، تو وہ کبھی اس قابل نہ ہو پائیں گے to achieve his set targets، کہ ہم نے طے شدہ اہداف جو ہیں انہیں حاصل کریں۔ ٹارگٹس، ٹارگٹ کا پلورل ہے، منازل، منزلیں، اہداف یعنی ہدف کی جمع اہداف۔ کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز انڈیکیٹ کرنے جا رہا ہوں۔ فاؤنڈر کا معنی ہے بانی، بنانے والا۔ بار، پیدا ہوئے۔ فیمس، مشہور ہے، معروف ہے۔ بزنس مین، کاروباری شخص ہے۔ ارلی، ابتدائی ہے۔ ایجوکیشن، تعلیم۔ ایفیشینٹ، اہل، مستعد۔ ہارڈ ورکنگ، محنتی۔ اسٹڈی، پڑھنا یا مطالعہ۔ نائٹ، رات۔ اچیو، حاصل کرنا۔ اور ٹارگٹس کا معنی اہداف کریں گے یا منازل کریں گے آپ۔ تو نمبر 2 پیسج پہ آؤ بیٹا، پیراگراف نمبر 2۔ He completed his law education from Lincoln's Inn Institute of London in 2 years۔ آپ نے 2 سالوں میں لنکنز ان انسٹیٹیوٹ آف لنڈن، لندن کا ایک تعلیمی ادارہ تھا لنکنز ان، اس سے اپنی قانون کی تعلیم مکمل کی۔ کمپلیٹیڈ، مکمل کی۔ He joined this institution only for one reason۔ آپ صرف ایک وجہ کے باعث اسی ادارے میں داخل ہوئے۔ جوائن، شامل ہو گئے، داخل ہو گئے۔ ریزن، وجہ، انسٹیٹیوشن، ادارہ۔ بیکاز the name of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was written on top of the law givers of the world۔ کیونکہ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کو قانون دینے والے لوگوں میں سے سب سے ٹاپ پر، سب سے اوپر، سر فہرست نام لکھا تھا۔ آپ نے صرف ایک وجہ سے اس ادارے میں داخلہ لیا، کیونکہ وہاں دنیا کو قانون دینے والوں کے فہرست میں سر فہرست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تھا۔ آفٹر کمپلیٹنگ ہز ڈگری،
اپنی ڈگری کو مکمل کرنے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسٹارٹڈ ہز لا پریکٹس. قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی وکالت شروع کر دی. لا پریکٹس قانون کی پریکٹس یعنی وکالت شروع کر دی. ہی وان اے گڈ ریپوٹیشن ایز اے لائر. آپ نے لائر کے طور پہ، قانون دان کے طور پہ، وکیل کے طور پہ اچھی شہرت جیتی. وین وان جیتنا. وانس ایک بار، صاحب کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے. وانس ایک بار a man tried to give extra money to قائد اعظم محمد علی جناح. ایک آدمی نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کچھ زائد رقم، ایکسٹرا منی، زائد رقم دینے کی کوشش کی ایز اے گفٹ، تحفے کے طور پہ. بٹ ہی ریفیوز سیئنگ، لیکن آپ نے یہ کہتے ہوئے انکار فرما دیا. ریفیوز انکار کر دیا. آئی ہیو ٹیکن مائی فی، میں اپنی فیس لے چکا ہوں. آئی ہیو ٹیکن مائی فی، میں اپنی فیس لے چکا ہوں. یہ بیٹا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے. اینڈ ناؤ ہیو نو رائٹ ٹو ٹیک اے پارٹ واٹ از رائٹفلی یورز. اور اب جو آپ کا حصہ بنتا ہے اس میں سے لینا میرے لیے درست نہیں ہے. رائٹفلی جائز طور پہ، قانونی طور پہ. تو ابھی آپ سیکنڈ جو پیسیج ہے، پیراگراف پڑھا میں نے، اس میں سے ڈیفیکلٹ ورڈز دیکھیے. کمپلیٹیڈ مکمل کیا. لا ایجوکیشن قانون کی تعلیم. انسٹیٹیوشن ادارہ. ریزن وجہ سبب. لا پریکٹس وکالت قانون کی مشق. ریپوٹیشن شہرت فیم. لائر وکیل قانون دان. ریفیوزڈ ریفیوز کی سیکنڈ تھرڈ فارم ہے انکار کیا. تو ابھی بیٹا آپ آ جائیں گے تھرڈ پیراگراف پہ، پیراگراف نمبر 3 پہ. ہی کیم انٹو پالیٹکس ان 1906. آپ 1906 میں سیاست میں آ گئے، یعنی سیاست میں شامل ہوئے. کون؟ قائد اعظم کی بات ہو رہی ہے بیٹا. ہی بلیوڈ، آپ کا یقین تھا، دیٹ دا مسلمس اینڈ دا ہندوز آف دا سب کانٹیننٹ، کہ بر صغیر کے مسلمانوں اور ہندوؤں کو شوڈ فائٹ ٹوگیدر، اکٹھے لڑنا چاہیے، فار دا انڈیپینڈنس، اپنی آزادی کے لیے. آپ کا عقیدہ تھا، آپ کا یقین تھا کہ بر صغیر کے مسلمانوں اور ہندوؤں کو اپنی آزادی کے لیے اکٹھے فائٹ کرنی چاہیے، لڑنا چاہیے. لیٹران بعد میں ہی کیم ٹو نو، آپ کو پتہ چلا اباؤٹ دا انسنسیئرٹی آف ہندوز، ہندوؤں کے غیر مخلص پن کے بارے میں. عدم اخلاص، انسنسیئرٹی عدم اخلاص، غیر مخلص پن. دین ہی اسٹارٹڈ ورکنگ فار دا فریڈم آف دا مسلمس، تب آپ نے مسلمانوں کی آزادی کے لیے کام کرنا شروع کر دیا. فرام دا برٹش، برطانیہ والوں سے، برطانوی لوگوں سے. ایٹ دا ہندوز رولز، اور ہندوؤں کی حکمرانی سے. تب آپ نے مسلمانوں کی آزادی کے لیے برطانیہ والوں اور ہندوؤں کی حکمرانی سے مسلمانوں کی آزادی کے لیے کام کرنا شروع کر دیا. ہی فیس دا ہارش اپوزیشن، ہی فیس، آپ نے سامنا کیا، دا ہارش اپوزیشن، سخت مخالفت کا، اور دا برٹش، برطانیہ والوں کو، برطانوی لوگوں کا. ایٹ دا ہندوز، اور ہندوؤں کا. آپ نے ہندوؤں اور انگریزوں کی سخت مخالفت کا سامنا کیا. دا مسلمز آف سب کنٹیننٹ، بر صغیر کے مسلمانوں نے گیو ہم دا ٹائٹل، آپ کو خطاب دیا، آپ قائد اعظم، قائد اعظم کا. بر صغیر کے مسلمانوں نے آپ کو قائد اعظم کا خطاب دیا. تو قائد اعظم کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا قائد، عظیم قائد، عظیم لیڈر، گریٹ لیڈر. ہز سنسیئر ایفرٹس، آپ کی مخلصانہ کوششیں، اینڈ ڈٹرمنیشن، اور آپ کا عزم صمیم پکا ارادہ، براڈ پاکستان انٹو بینگ، پاکستان کو مارز وجود میں لے آئے، ایز اے گریٹ مسلم اسٹیٹ، ایک عظیم مسلمان ریاست کے طور پہ. آپ کی مخلصانہ کوششوں نے اور آپ کے عزم صمیم نے پاکستان کو عظیم مسلمان ریاست کے طور پہ وجود میں لے آئے. آفٹر کریشن آف پاکستان، اور پاکستان کی کریشن کے بعد، تخلیق کے بعد، ہی پاس اوے، آپ انتقال فرما گئے آن 11 سپٹمبر 1948، 11 ستمبر 1948 کو. تو پاکستان بننے کے بعد 11 ستمبر 1948 کو آپ وصال فرما گئے، انتقال فرما گئے، آپ کا انتقال ہو گیا. اٹ از ان ہز لیڈرشپ، آپ کی قیادت میں اس طرح ہے، مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ، کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے اسٹرگلڈ ہارڈ، سخت جد و جہد کی، اسٹرگل جد و جہد کی، ہارڈ سخت جد و جہد کی، اینڈ اچیوڈ اے سیپریٹ ہوم لینڈ، اور علیحدہ وطن حاصل کر لیا. سیپریٹ، الگ علیحدہ، ہوم لینڈ وطن پاکستان. آپ کی قیادت کے باعث اس طرح ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے سخت جد و جہد کی اور ایک علیحدہ وطن پاکستان حاصل کر لیا. فار دس ریزن، اسی وجہ سے ہی از نون ایز اے فادر آف دا نیشن، آپ کو فادر آف دا نیشن، بابائے قوم، قوم کا باپ کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ کو بابائے قوم کے نام سے جانا جاتا ہے. ابھی جو تھرڈ پیسیج ہے اس میں سے ڈیفیکلٹ ورڈ دیکھیے. پالیٹکس کا معنی سیاست ہے. سب کنٹیننٹ بر صغیر کو بولتے ہیں. فائٹ لڑنا، فاٹ، اس کی باقی دو فارمز ہیں: انڈیپینڈنس آزادی، لبرٹی، انسنسیئرٹی عدم خلاص، غیر مخلص پن،
فریڈم آزادی، لبرٹی انڈیپینڈنس، اپوزیشن مخالفت، ایفرٹس کوششیں، ڈٹرمنیشن عزم صمیم پکا ارادہ، سپریٹ علیحدہ یا الگ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ میں نے آپ کو آج آپ کا 5واں جو یونٹ ہے اس کی اسٹڈی کروائی ہے. فادر آف دا نیشن اس کا ٹائٹل تھا. اس کی ہم نے ٹیکسٹ کی ریڈنگ کی ہے، اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، ڈیفیکلٹ ورڈس کے میننگ دیکھیں. ابھی جو ہوم ورک آپ کو اسائن کر رہا ہوں اس میں جسٹ آپ نے اس کی ٹرانسلیشن تیار کرنی ہے پہلے کی طرح اردو میں. پھر جو ڈیفیکلٹ ورڈس میں نے مینشن کیے ہیں ان کے معنی بھی یاد کیجیے، ان کی اسپیلنگ بھی یاد کیجیے. اور رائٹ این اپلیکیشن فار گرانٹ آف لیو ڈیو ٹو سکنیس. بیماری کے باعث آپ رخصت چاہتے ہیں تو اپنی پرنسپل صاحبہ کے نام اپنے اپلیکیشن لکھنی ہے انگلش میں، اور ایک ایسے آپ نے لکھنا ہے، ایسے رائٹنگ میں مائی فادر، میرے ابو جان، میرے بابا. تو اپنے فادر کے اوپر، اپنے ابو کے اوپر آپ نے ایک مضمون بھی لکھنا ہے. تو بہت کیئر کے ساتھ کام کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.